بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام کا پہلا سفر تجارت۔ اگلے روز جب نماز مغرب ادا کرنے کے بعد مجلس قائم ہوئی تو سکینہ نے پوچھا، سکینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کا زیادہ ہی خیال رکھا ہوگا؟ دادا جان: ہاں، ابو طالب نے آپ کے ساتھ بڑی محنت اور شفقت برتی، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا اور باپ کی طرح آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے اچھا سلوک کرتے رہے۔ اس محبت اور شفقت کا نتیجہ تھا کہ جب وہ موسم گرما میں شام کے تجارتی سفر پر جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 یا 13 سال تھی۔ دونوں نے سفر کا سامان تیار کیا اور چل پڑے، لیکن یہ سفر مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ سن کر سب بچے دادا جان کو دیکھنے لگے۔ خالد نے اس سفر کے نامکمل رہنے کی وجہ پوچھ لی۔ خالد: یہ سفر کس وجہ سے مکمل نہ ہو سکا جبکہ ان کے ساتھ پوری تیاری کر کے چل پڑے تھے؟ دادا جان نے بچوں کی طرف دیکھا اور واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ دادا جان: قافلے نے تجارت کے لیے مکہ سے شام جانے کے ارادے سے سفر شروع کیا۔ کچھ دنوں تک چلتے رہے۔ راستے میں سرزمین شام کے پاس ایک راہب رہتا تھا۔ مکہ کے لوگ شام کے ملک کو جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے اور وہ ہمیشہ ان کو وہاں اترتے اور ٹھہرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ان کے درمیان صرف سلام کلام ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے انہیں خاص طرح سے دیکھنا شروع کیا اب کہ اسے ایک خاص چیز نظر آ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بادل کا ٹکڑا ان میں سے ایک شخص پر سایہ کیے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ کھڑا ہو کر سوچنے لگا، قافلے والے اپنے اترنے کی جگہ پر ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بادل کا ٹکڑا جس شخص کے سر پر سایہ کیے ہو رہا تھا ان کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر درخت کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے درخت کی شاخوں کو دیکھا کہ وہ جھک کر اس کے قریب آ گئی اور ان میں سے کچھ شاخیں اس شخص پر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ اس کے بعد سر پر بادل کے ٹکڑے کو سایہ کیے ہوئے آتا دیکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی کیونکہ اہل مکہ ہر سال یہاں سے گزرتے تھے، لیکن اس نے اس میں سے پہلے کبھی ایسی بات نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بات کسی ایسے شخص کے لیے ہو سکتی ہے جس کی بڑی شان ہونے والی ہو۔ اللہ کی عنایت اس شخص کی خاص حفاظت کر رہی ہے، دھوپ کی گرمی سے بچاتی ہے، جس سے کوئی بڑا کام لینا ہو۔ اس کے ساتھ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ زمانہ تو اس نبی کے آنے کا ہے جس کی بشارت اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ رات کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر اس نے طے کیا کہ اہل مکہ کو کھانے کی دعوت پر بلائیں اور اس شخص پر جس نے بادلوں شاخوں کے سائے کیے ہوئے تھے اس کی صفات علامات سے مقابلہ کیا جائے جو انجیل میں آنے والے نبی کی بتائی گئی۔ پھر اگر اس میں وہ صفات نظر آ جائیں تو سمجھیں کہ یہ شخص وہ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ یہ باتیں سوچ کر اس نے اہل مکہ کو کھانے پر بلایا۔ ان سے کہا کہ ان میں سے کوئی آدمی، آزاد، غلام، چھوٹا یا بڑا باقی نہ رہے، سب کے سب کھانے پر آ جائیں۔ قافلے والوں نے اس بات پر حیران ان سے پوچھا کہ اس سال کوئی نئی بات پیش آئی ہے جو آپ ہمیں کھانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ ہم ہر سال آپ کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کام کبھی پہلے نہیں کیا جو آج کر رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، میں آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں۔ اہل مکہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھانے کے لیے سب اس کے پاس چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کے پاس چھوڑ گئے کیونکہ سارے قافلے میں آپ سب سے کم عمر کے تھے۔ جب قافلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس نے سب کے چہروں کو دیکھا اور ان کی علامات کو ان علامات سے مقابلہ کیا جو انجیل میں آنے والے نبی کے متعلق تھی، لیکن اسے ان لوگوں میں ایک شخص بھی نظر نہ آیا جس میں وہ علامات پائی جاتی تھی۔ لیکن وہ سوچتا رہا کہ بادل اور شاخوں کے سائے کا راز کیا ہے۔ اس نے دوبارہ ان لوگوں کو غور سے دیکھا، ان سے پوچھا، کیا آپ لوگوں میں کوئی شخص پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ قافلے والے: ہم ایک لڑکے کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اس کے سوا کوئی پیچھے نہیں رہا۔ اس نے کہا، اسے بھی لے آؤ۔ وہ لوگ آپ کو آنے کے لیے اٹھ گئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اسے کیوں چھوڑ آئے ہو؟ کھانے پر ساتھ کیوں نہیں لائے ہو؟ وہ لوگ آپ کو لائے اور اس نے آپ کو غور سے دیکھا تو آپ کی علامات کو انجیل کی بتائی ہوئی علامات کے مطابق پایا، لیکن انجیل کی روح سے آپ کچھ اور علامات کو